बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 की उर्दू की बुक करेंगे और सबक नंबर इसका 16 है। तो सबसे पहले जो है हम इसकी जो है रीडिंग करेंगे। सफ़ा नंबर जो है 109 के ऊपर ये देखें, यहाँ पर ये सबक शुरू हो रहा है। तो चलें सबसे पहले हम ना इसका नाम पढ़ते हैं कि इसका नाम क्या है। रखें मेरा ख्याल। यहाँ पर ये देखते हैं, सोचें और बताएं। पहले पढ़ें। आप अपने घर से बाहर हैं, आपके पास जूस का खाली डिब्बा या चिप्स का पैकेट है और कूड़ेदान भी मौजूद नहीं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप घर से बाहर हैं तो आपके पास अगर जूस का खाली डिब्बा या चिप्स का पैकेट है तो आप उसको, अगर आपके करीब कूड़ेदान नहीं होगा तो आप उसको ज़मीन पर नहीं फेंकेंगे, उसको अपने पास ही रखेंगे। अगर कहीं रास्ते में कूड़ेदान नज़र आया तो उसमें फेंक देंगे, नहीं तो घर आके कूड़ेदान में आप उसको फेंक देंगे। कोई एक ऐसा काम बताएं कि जिसके करने से हमारे इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा रह सकता है। हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो है पौधे लगाने से साफ़ सुथरा रह सकता है, तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। क्या आप जानते हैं हर साल 5 जून को माहौलियात का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद आवाम में माहौल को साफ़ रखना और आलूदगी के ख़ात्मे से मुताल्लिक़ शऊर पैदा करना है। माहौलियाती आलूदगी में ज़मीनी, आबी, फ़िज़ाई और सूती आलूदगी शामिल है। चलें जी, सफ़ा नंबर 110 है, इसके ऊपर सबक पढ़ेंगे। रखें मेरा ख्याल। ये यहाँ देखें, आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है जो किसके ख्याल रखने के लिए हमें इसका सबक में कहा गया है, ज़मीन का। तो चलें सबसे पहले इसके हम तलफ़ुज़ देखते हैं। बेहंगम, दूभर, अनमोल, आलूदगी, परवरिश, लबरेज। सुबह से शाम हो गई और अब तो रात भी ढल चुकी थी। मनचलों की टोलियां सड़कों पर बाजों का शोर मचाती जा रही थीं। पी पी पाँ पाँ। ये कैसा जश्न था जो एक बेहंगम शोर की सूरत में मनाया जा रहा था। यानी कि बहुत ज़्यादा शोर जो होता है, जो अच्छा ना लगे कानों को सुन के। मैं तो थक चुकी थी, मेरा सर भी दर्द से फटा जा रहा था, मगर यहाँ किसी को मेरा ख्याल ही नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता सड़कों से भीड़ कम होना शुरू हो गई। इधर देखिए, इतना कचरा, उफ खुदाया, लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। कभी मैं कितनी खूबसूरत और हरी भरी थी। मेरी फ़िज़ाएं तरोताज़ा और मेरी नदियाँ ठंडे मीठे पानी से लबरेज थीं, मगर अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। मैं ज़मीन हूँ, इस दुनिया में आपका ठिकाना, आपका घर। मैंने आपको रहने की जगह दी और आपने मेरे साथ कैसा सलूक किया। कभी सोचा है आपने? नहीं ना, तो अब सोचें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और ज़मीनी, फ़िज़ाई, आबी और सूती आलूदगी मेरा हुस्न मांद कर दे, आपका जीना दूभर कर दे, बीमारियां, जरासीम और वबाएं फूट पड़ें। मिलकर कोशिश करें और एक बार फिर मुझे मेरा हुस्न लौटा दें। मेरे कुछ साथियों को भी आपसे गिले हैं, आएँ ज़रा उनका हाल-ए-ज़ार भी मुलाहिज़ा फरमाएं। दोस्तों, मैं दरख्त हूँ, ज़मीन पर सब्ज़े का निशान, शादाबी की अलामत और ज़मीन की मजबूती की ज़मानत हूँ। मेरी लकड़ी से आप फर्नीचर बनाते हैं, मेरी छाल से कागज़ बनाने का काम लिया जाता है। मैं गर्मियों में छाँव देता हूँ, मेरे पत्ते, मेरे फल, सब कुछ आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं, लेकिन आपने धड़ाधड़ मुझे काटना शुरू कर दिया। जंगलात के जंगलात आपके शौक़ की नज़र होते चले गए। नतीजा क्या निकला? हवा में ताज़गी कम होने लगी और दर्जा हरारत बढ़ गया। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे बिल्कुल ना काटें, अगर ज़रूरत पड़े तो आप बेशक काट लें, मगर मज़ीद भील तो लगाएं, अपने लिए, अपने वतन के लिए और इस ज़मीन के लिए। अब ज़रा समंदर की दुख भरी कहानी भी सुन लीजिए। मैं कुदरत का अनमोल तोहफ़ा हूँ। दरिया, झरने, चश्मे और आबशारें मेरे साथी हैं। कभी आप कश्ती रानी से महजूज़ होते हैं तो कभी मज़ेदार मछली से लुत्फ़ उठाते हैं। कभी मेरी लहरों पर तख्ता रानी के ज़रिए से मौज दर मौज आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप मुझसे क्या फ़ायदा नहीं उठाते। मेरे सीने पर बड़े बड़े बहरी जहाज़ चलते हैं जो एक मुल्क का सामान दूसरे मुल्क तक पहुंचाते हैं। इस सारे फ़ायदे के बदले में आप मुझे क्या देते हैं? कचरा, गंदगी और आलूदगी। रिहायशी कॉलोनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों का आलूदा पानी मेरे साफ़ पानी में मिला देते हैं। बहुत सी आबी मखलूक प्लास्टिक की थैलियाँ निगलने से या जहर आलूदा पानी की वजह से मर जाती है।
کچھ تو خیال کریں، بھلا کوئی ایسے بھی کسی اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اب غور سے دیکھیں اپنی فضا کو، کیا چاند تارے اتنے ہی روشن نظر آتے ہیں جتنے کچھ سال پہلے دکھائی دیتے تھے؟ پوچھیے اپنے بزرگوں سے، ان کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ انسانوں کی لگائی ہوئی فیکٹریوں کے دھوئیں، کوڑا کرکٹ جلانے کے دھوئیں، گاڑیوں، ایئر کنڈیشنر اور ریفریجریٹر سے نکلنے والے خطرناک مادوں نے میرے حسن اور میری تازگی کو ماند کر دیا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتی کہ دور جدید اور سائنس کی ترقی سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ درخواست کرتی ہوں کہ اس آلودگی کا کوئی حل نکالیں۔ آپ کے بس میں جو ہے کم از کم اس پر تو غور کریں۔ کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں، گلیاں نالیاں صاف رکھیں تاکہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ نہ آئے، پانی کو بلا وجہ کھڑا نہ ہونے دیں۔ اسی کھڑے پانی پر مچھر پرورش پاتے ہیں اور ڈینگی، ملیریا، بخار جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صوتی آلودگی کا باعث مت بنیں، خوشیاں منائیں مگر شور شرابہ کرنے سے گریز کریں۔ شور و گل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے۔ ساحل سمندر، دریاؤں، جھیلوں اور ندیوں کے کنارے تفریح کی غرض سے جائیں تو کچرا سمیٹ کر کسی مناسب جگہ پھینکیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں، خود بھی خوش رہیں اور مجھے بھی آباد رہنے دیں۔ میری تندرستی میں ہی آپ کی تندرستی اور خوشحالی ہے۔ اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ ماحولیاتی آلودگی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی ہمارے قدرتی حسن کو تباہ کرنے کا باعث ہے۔ ہم سب کو مل کر ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا اور صاف ستھرا ماحول پرسکون اور صحت مند زندگی کا ضامن ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں، آپ کے نزدیک ماحولیات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ میرے نزدیک ماحولیات میں ہوا، پانی اور اس کے علاوہ سبزہ، ہریالی اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ زمین کو کس بات کا دکھ تھا؟ زمین کو اس بات کا دکھ ہے کہ اس کے اوپر زمینی فضائی، آبی اور صوتی آلودگی کی وجہ سے اس کا جو حسن ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ کم پڑتی جا رہی ہے۔ اپنے گھر کو صاف کر کے کچرا گلی میں کیوں نہیں پھینکنا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم اپنے گھر کو اگر صاف رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گلی محلے کو بھی صاف رکھیں اور کچرا جو ہے جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں پھینکا جائے۔ اچھا جی، اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ مشق جو ہے صفحہ نمبر 112 پہ شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھنے ہیں۔ الفاظ اور اس کے معنی: بے ہنگم، غیر موزوں، دوبھر، مشکل، انمول، بہت قیمتی، پرورش، پالنا، صوتی، آواز سے متعلق یعنی کہ جو شور و گل ہوتا ہے اس کی، گریز کرنا، بچنا، پرہیز کرنا، آلودگی، گندگی، ماند پڑنا، مدھم پڑ جانا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر جو ہے خالی جگہ پر کریں گے۔ سڑکوں پر ڈیش شور تھا، بے ہنگم شور تھا۔ میں ڈیش ہوں اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ۔ تو یہ زمین اپنے بارے میں کہہ رہی ہے کہ میں زمین ہوں اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ ہوں۔ مل کر کوشش کریں اور مجھے میرا ڈیش لوٹا دیں، یعنی کہ میرا جسم، یعنی کہ زمین کہہ رہی ہے کہ مجھے واپس خوبصورت کریں۔ درخت زمین کی مضبوطی کا باعث ہے۔ شور و گل ذہنی ڈیش میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے۔ شور و گل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ کالم الف جو ہے کالم ب کے ساتھ ملائیں گے۔ کارخانوں کا آلودہ پانی جو ہے وہ میرے صاف پانی میں ملا دیتے ہیں۔ یہ کچرے کو مناسب، اس کے آنسر ہوگا کہ طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ یہ اس کے بعد شور و گل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرنے کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، میری تندرستی میں ادھر آئے گا آپ کی تندرستی اور خوشحالی ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے یہاں سے یہاں تک۔ اچھا، سوال نمبر 4 ہے کہ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں، تو ان سوالوں کے جواب جو ہے ان کے لیے نوٹ بک پر چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق رکھیں میرا خیال میں کس دن کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ دن کب منایا جاتا ہے؟ سوال نمبر 1 کا جواب ہے کہ رکھیں میرا خیال میں جشن آزادی کے دن کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ دن ہر سال 14 اگست کو منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ زمین ہمارا گھر ہے لیکن کیسے؟ چند جملے لکھیں گے اس کے بارے میں۔ سوال نمبر 2 ہے
زمین ہمارا گھر ہے کیونکہ ہم زمین پر رہتے ہیں۔ زمین سے اگنے والے پھل اور سبزیاں ہم کھاتے ہیں۔ زمین کی تازہ ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں۔ زمین سے نکلنے والا پانی ہم پیتے ہیں۔ زمین پر ہم چلتے ہیں اور زمین پر ہی ہم اپنے رہنے کے لیے مکانات بناتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، پانی اگر زیادہ دیر کھڑا رہے تو کون سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور کیسے؟ سوال نمبر 3 کا جواب ہے کہ پانی اگر زیادہ دیر کھڑا رہے تو اسی جگہ پانی پر مچھر پرورش پاتے ہیں اور ڈینگی، ملیریا اور بخار جیسی بیماریاں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں۔ سوال نمبر 4، زمین کی پریشانی کی 4 وجوہات جو ہیں وہ لکھیں۔ اس کا جواب ہے کہ زمین کی پریشانی کی جو 4 وجوہات ہیں وہ درجہ ذیل ہیں: زمینی آلودگی، آبی آلودگی، فضائی آلودگی اور صوتی آلودگی۔ سوال نمبر 5 ہے، آلودگی کی کسی ایک قسم کے خاتمے یا اس میں کمی کے لیے تجاویز جو ہیں وہ دیں گے۔ اس کا جواب ہے زمینی آلودگی کے خاتمے کے لیے کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں، گلیاں نالیاں صاف رکھیں تاکہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ نہ آئے، پانی کو بلا وجہ کھڑا نہ ہونے دیں، زیادہ درخت لگائیں۔ سوال نمبر جو ہے اس کا وہ ہے یہ والا 6 کہ لکھ کر بتائیں کہ یہ الفاظ ہم کن موقعوں پر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کسی سے ملاقات کے وقت پر ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ خوش آمدید، ہم جب کسی کا استقبال کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ معاف کر دیں۔ شکریہ، شکریہ ہم کہتے ہیں کو شکریہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے کہ دیے ہوئے حروف کا استعمال کرتے ہوئے استفہامیہ جملے لکھیں اور علامت استفہام بھی لگائیں۔ تو یہ جملے اس کے بنائیں گے: کیا، کب، کون، کیسے، کہاں، کس۔ کیا آپ لاہور گئے؟ کب آپ جائیں گے؟ وہ کون تھا؟ آپ کیسے ہیں؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کس کا کمبل ہے؟ تو یہ سارے جو ہیں سوالیہ استفہامیہ جملے ہیں، تو ان کے جو ہے اینڈ پر یہ کوسچن مارکس جو ہے استفہام کی علامت لگے گی۔ اس کے بعد یہ ہے حرف عطف۔ دیے ہوئے جملے جو ہیں وہ غور سے پڑھیں گے۔ جاذب اور سارا دونوں بہن بھائی ہیں۔ نوید ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے۔ صحت اور صفائی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے شب و روز محنت کرنی چاہیے۔ اوپر جو دیے ہوئے جملے ان میں اور واو کو خط کشیدہ کہا گیا ہے۔ ایسے حروف جو 2 سے زیادہ لفظوں یا 2 جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ ان جملوں میں اور واو بطور حروف عطف استعمال کیے گئے ہیں۔ اب یہاں سوال نمبر جو ہے 8 ہے کہ اور واو کا استعمال یعنی حروف عطف کا استعمال کریں گے اور خالی جگہ کو فل کریں گے۔ اس کی شب و روز کی محنت رنگ لائی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر۔ زارا اور سارا 5ویں جماعت میں پڑھتی ہیں۔ لومڑی ہوشیار اور چالاک جانور ہے۔ شمس و قمر سے مراد چاند اور سورج ہے۔ پرچم ستاروں حلال۔ تو یہ جو ہے ہمارا سبق جو ہے پورا سبق جو ہے رکھے میرا خیال ہمارا پورا ہو گیا۔ ہم نے اس کے سوال جواب بھی کر لیے اور گرامر کا حصہ بھی کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔